قاری عبد الغفور صاحب قبلہ مد ذلہ العالی والنورانی کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ حضرت اپنے خطاب نایاب اور ملفوظات حسنہ سے ہم سامعین کے قلوب و اذہان کو معطر مجلہ مزکہ کرے. آئے حضرت کا استقبال شایان نشان کرے اور لگائے نعرہ نعرہ تکبیر اور بلند آواز کے ساتھ نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت خیاطان اولیاء کرام نعرہ حیدری. علی کا لخت جگر فاطمہ کا نور عین زندہ ہے. علی کا لخت جگر فاطمہ کا نور عین زندہ ہے. ارے یزید وہ تمہارا یزید تو مر گیا ہمارا حسین زندہ ہے. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى حضرة النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وآله وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلفثين الخطائين الهالكين شفيعا. فصلى الله تبارك وتعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من الحسين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا بلغ مقاصدنا بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم برحمتك يا أرحم الراحمين. سامعین اکرام، بحمدہ تعالی آج ہم عرس کے موقع پر تمام حضرات جمع ہوئے ہیں اور اتفاقاً آج کی رات جو ہے وہ امام علی مقام حضرت سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کی رات ہے، یعنی ان کی جنم تاریخ ہے۔ 8ویں شعبان کو امام حسین پاک اس دنیا میں ظاہری طور پر تشریف لائے۔ آپ سوچتے ہوں گے ولادت کس چیز کا نام ہے، تو آپ کو میں بتا دوں امام حسین کے جنم دن کی آج رات ہے۔ ہجری 4-5 شعبان کو سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ طیبہ میں ظاہری طور پر دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا مبارک نام شبیر رکھا، جو عریانی زبان میں ہے، اور عربی میں شبیر کو حسین کہتے ہیں۔ بہت دیر سے آپ حضرات نعت و منقبتیں سماعت فرما رہے ہیں، اور اناؤنسری میں لاجواب اناؤنسری کرنے والے حضرت علامہ مولانا خالد رضا صاحب سلمہ لاجواب اشعار سناتے رہتے ہیں، اس لیے اشعار پیش کرنے کی حاجت نہیں ہے، لیکن پھر بھی اہل بیت کے نام پر ان کا شعر پیش کر دو جو تمام شعراء پر بھاری ہے، جس کے کلام کو کلام الامام اور امام الکلام کہتے ہیں۔ اہل بیت پاک کے نام پر جب ان کا قلم اٹھتا ہے تو کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور نور۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے گلی جس میں حسین و حسن پھول۔ تو آج اس عرس کے موقع پر اولیاء کاملین کے تذکرے کرنے کے بجائے آج ہم ولیوں کو کرامت، ولایت، امامت، عظمت، برکت، نوازش، عنایت جو کچھ ملی ہے وہ اہل بیت پاک کے صدقے میں ملی، اور اس اہل بیت پاک کی شاخ نہیں، اس جڑ کو حسین پاک کہتے ہیں۔ شاخ نہیں، اس کی جڑ کو حسین پاک کہتے ہیں۔ حقیقت میں آل رسول ہے وہی جو ان کی اولاد میں ہے۔ اللہ، آج ہم ان کا ذکر کریں گے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ فیضان جاری ہوگا اہل بیت پاک کا۔ خطبہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ دہر کی 2 آیاتیں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس کی شان نزول کیا ہے، کب نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی۔ ابھی
ایک فتنہ چلا ہے وسیم رضوی کی طرف سے. دیکھیے رضوی وہ رضوی نہیں ہے جو اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں. لوگ دھوکا نہ کھائیں. یہ اپنے آپ کو اہل بیت کا محب کہنے والے حضور سید علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ جو امام جعفر صادق کے اولاد سے ہیں، ان سے اصلی اپنی نسبت لگا کر وہ اپنے آپ کو رضوی کہتے ہیں. اور ہم جو رضوی ہیں اہل بیت پاک کا سچا غلام امام محمد رضا کی نسبت سے رضوی کہتے ہیں. وہ نام کا رضوی ہے جو گستاخ قرآن ہے، اور ہم سچے رضوی ہیں جو اہل بیت پاک کے سچے غلام. ہم قرآن کی وہ آیتیں بھی مانتے ہیں اگرچہ مکمل طور پر ہم سے عمل نہیں ہوتا، اور ان آیتوں کو بھی مانتے ہیں جن پر ہم عمل کر سکتے ہیں. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. قرآن کہتا ہے کچھ لوگ وہ ہیں جو بعض آیت کو تو مانتے ہیں، بعض سے انکار کرتے ہیں. یہ یہودی مشغلہ تھا. یہودی اور عیسائی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے میں اس طرح کی بیتوں کی بات کرتے تھے. یہ آیت ہم کو اچھی نہ لگی، یہ آیت برابر نہیں ہے، ایسا ہے ویسا ہے. آج انہی کی اتباع کرتے ہوئے یہ رضوی، یہ وسیم رضوی کتا ظاہر ہوا ہے جس نے یہ کوشش کی ہے کہ آج 26 آیتیں قرآن سے نکالنے کی بات کر رہا ہے. ارے 26 آیتیں کیا، قرآن کا ایک نقطہ بھی قیامت تک کوئی اسے قبل ہی کر سکتا ہے. اس لیے کہ یہ وہ کتاب ہے جس کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم میں لی ہے. اور ارشاد فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس قرآن کو ہم ہی نے نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو جس کی حفاظت اللہ کرے اس کو کون مٹا سکتا ہے؟ مسلمانوں کو مٹانے کی، اسلام کو مٹانے کی یہ کوششیں آج سے نہیں چل رہی ہے. سب سے پہلے جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت اعلان نبوت فرمایا، جب دنیا میں، پوری دنیا میں ایک بھی کلمہ پڑھنے والا نظر نہیں آتا تھا، اس وقت میرے آقا نے ارشاد فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ. تم یہ کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وإنی محمد رسول اللہ، اور میں اللہ کا رسول ہوں. انکار کرنے والوں نے اس وقت بھی انکار کیا، بے ادبی کرنے والوں نے اس وقت بھی بے ادبی کی. اس وقت اسلام نہ لانے کا اور انکار کرنے والوں کی دست درازی سن کر، زبان درازی سن کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر صدمہ آیا. گھر پر پہنچے، علی حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ عتبہ ایمان لائے یا نہ لائے؟ ابو جہل ایمان لائے نہ لائے؟ ولید بن مغیرہ ایمان لائے نہ لائے؟ میں علی تم پر ایمان لاتا ہوں اور تیرا کلمہ پڑھتا ہوں. یا رسول اللہ انا ناصروں کا، یا رسول اللہ انا حافظوں کا، یا رسول اللہ. اے اللہ کے رسول میں علی وعدہ کرتا ہوں ہمیشہ آپ کی مدد کرتا رہوں گا، ہمیشہ آپ کی حفاظت کرتا رہوں گا. حنین میں بھی علی مدد کرتے نظر آ رہے ہیں، اور جو ہے احد میں بھی علی مدد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بدر میں بھی علی مدد کرتے چلتے آ رہے ہیں. اسلام کی حفاظت علی نے اس طرح لی کہ اپنے گھرانے والوں کو بھی وصیت کرتے گئے، اور اس وصیت کو علی کے بیٹوں نے ایسا نبھایا. قرآن کی حفاظت علی کے بیٹوں نے اس طرح کی کہ لوگ تو مسجدوں میں تلاوت قرآن کرتے ہیں، لوگ تو مدرسوں میں تلاوت قرآن کرتے ہیں، لوگ تو مجالسوں میں تلاوت قرآن کرتے ہیں. علی کا بیٹا حسین تلوار کے نیزے پہ چڑھ کے تلاوت قرآن کرتا ہے. درود پاک پر اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. دیسی انداز میں سنا صلی اللہ علیہ وسلم.
تو دوستو، قرآن عظیم ایک ایسی کتاب ہے جس کو سمجھنا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ اب آپ حضرات کو میں کن لفظوں میں سناؤں کہ قرآن کس طرح سمجھا جاتا ہے۔ میں مثال کے طور پر سمجھاؤں، قرآن شریف کو سمجھنے کے لیے قرآن شریف میں کتنے قسم کی آیتیں ہیں۔ کچھ آیتیں وہ ہیں جن آیات کو آیات منسوخ کہتے ہیں، کچھ آیات وہ ہیں جن کو آیات ناسخ کہتے ہیں، کچھ آیات وہ ہیں جن کو آیات متشابہات کہتے ہیں، کچھ آیات وہ ہیں جن آیات کو آیات مقطعات کہتے ہیں۔ اب قرآن شریف کو وہ سمجھ سکتا ہے جس کو یہ پتا ہو کہ ناسخ کس کو کہتے ہیں، قرآن شریف کو وہ سمجھ سکتا ہے جس کو پتا ہو کہ منسوخ کس کو کہتے ہیں، قرآن شریف کو وہ سمجھ سکتا ہے جن کو پتا ہو کہ یہ آیت متشابہات میں سے، قرآن شریف کو وہ سمجھ سکتا ہے جس کو پتا ہو یہ آیات مقطعات میں سے ہیں، اور دیگر بہت ساری قسمیں ہیں۔ ان قسموں کا سمجھا لوں۔ آیات مقطعات اس کو کہتے ہیں جس کا ترجمہ کوئی کر نہ سکے، جیسے الف لام میم۔ اب یہ وسیم رضوی جیسے جاہل ابو جہل کے بیٹے کو کیا پتا، وہ اس کو کیا پتا کہ ان آیات کا ترجمہ تو کیا تیرے قیامت تک آنے والی اولاد تیرے اوپر جتنے ہیں اس میں سے کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ آیات مقطعات کا عالم یہ ہے کہ جبریل آ کر کے عرض کرتے ہیں الف لام میم، تو جس پر نازل ہو رہا ہے لانے والا تو صرف یہ کہتا ہے الف لام میم، اور جس پر اترتا ہے کہتا ہے الف لام میم، تو کہتے ہیں فہم تو یا جبریل، جبریل میں سمجھ گیا، مجھے پتا ہے تو سوچ رہا ہے یہ کیا ہے، تجھے پتا نہیں ہے الف لام میم کیا ہے، لیکن مجھے پتا ہے کہ الف لام میم کیا ہے۔ تو یہ آیات مقطعات ہیں۔ ان آیات مقطعات کو اس کا ترجمہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اب بتاؤ، اب کوئی کہے کہ یہ آیات جب سمجھ میں نہیں آتی تو قرآن شریف میں اس کی کیا ضرورت ہے، اسے نکال دیا جائے، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، لہذا اس کا ترجمہ کوئی کر نہیں سکتا۔ لیکن عشاقان مصطفیٰ جب جمع ہوتے ہیں، عشاقان مصطفیٰ جب جمع ہوتے ہیں اور گہری نگاہ ڈالتے ہیں قرآن پر، تو محروف مقطعات میں بھی وہ اس طرح پیش کرتے ہیں، لوگ حیران ہو جاتے ہیں۔ ایک مفکر اسلام کہتا ہے الف لام میم اور پھر ہا میم اور پھر نون، ان تین آیاتوں کو جمع کرو تو الرحمن بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے؟ الرحمن بن جاتا ہے۔ یعنی یہ قرآن کوئی ایسی کتاب تو نہیں جسے ہر کوئی سمجھ لے۔ ہاں، مفسرین نے فرمایا الف لام میم، اس سے کیا مراد ہے؟ تو مفسرین لکھتے ہیں الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد جبریل ہے، میم سے مراد محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ یعنی الف لام میم اللہ بھیجنے والا ہے، لے آنے والا جبریل ہے، جس پر قرآن اترا ہے وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ تو حروف مقطعات ترجمہ تو اس کا کوئی کر نہیں سکتا، لیکن اگر اللہ تعالیٰ اس کو علم لدن سے نوازتا ہے، ان آیات پہ یہ ناصری مسئلے نکالتے نظر آتے۔ دوسری آیات متشابہات۔ آیات متشابہات کس کو کہتے ہیں؟ جس پر احکام شرع نافذ نہیں کیے جاتے، اس کو صرف پڑھا جاتا ہے۔ حافظ قرآن، قرآن یاد ہوتا ہے اسے، لیکن جب تراویح پڑھاتا ہے، پہلا پارہ پڑھتا ہے، جو آیت پہلے پارے میں موجود ہے وہ آیت دوسرے پارے میں بھی موجود ہے، لیکن کچھ الفاظ کے فرق کے ساتھ،
اب وہ تلاوت قرآن کرتے کرتے جیسے ہی اس کی توجہ ہٹتی ہے، پڑھ رہا ہے پہلا پارہ، پہنچ جاتا ہے دوسرے پارے میں۔ اس کو کہتے ہیں متشابہات۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کو قرآن یاد نہیں ہے، قرآن اس کو یاد ہے، توجہ چلی گئی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے مجھے وہ پڑھ سکتا ہے جو توجہ کے ساتھ پڑھے۔ میں پسند نہیں کرتا کہ میری تلاوت کرتے کر کے کوئی بے توجہ ہو جائے۔ اگر وہ بے توجہ ہوتا ہے، کتنا ہی اسے یاد ہوتا ہے، ہم اس کو قرآن پڑھنے نہیں دیتے، توجہ کے ساتھ پڑھتا ہے۔ اس کو مشابہات کہتے ہیں۔ بعض حفاظ اکرام کہتے ہیں کہ اگر قرآن میں متشابہات آیات نہ ہوتی تو جو قرآن یاد کر لیتا وہ کبھی نہ بھولتا، اور حافظ قرآن کو تلاوت تراویح کی نماز پڑھاتے پڑھاتے یا تلاوت کرتے کرتے کبھی سہو نہیں ہوتا۔ تو مشابہات بھی قرآن کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے، لیکن اس سے احکام نافذ نہیں ہوتے۔ اب منسوخ اور ناسخ کو سمجھ لیجئے۔ ناسخ کو اس کو کہتے ہیں، آیات ناسخ وہ ہیں جن سے احکام نافذ کیے جاتے ہیں، احکام نکالے جاتے ہیں، جس پر عمل کرنا لازمی اور ضروری ہوتا ہے، چاہے وہ عقائد پر ہیں تو اس کے مطابق عقیدہ رکھنا ضروری ہے، چاہے وہ اعمال پر ہیں، حکم ہے کہ عمل کو کرنا ہے تو کرنا لازمی ضروری ہے۔ اگر امر بالمعروف کے احکام ہیں تو ان کاموں کو کرنا ضروری ہے، نہی عن المنکر ہے ان کو چھوڑنا ضروری ہے۔ جیسے اللہ کے قرآن نے کہا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، یہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یہ آیات ناسخ میں سے ہیں تو ہم پر لازمی اس پر ہم ایمان رکھیں۔ اللہ نے فرمایا انا ارسلناک شاہدا، ہم نے اپنے رسول کو شاہد بنا کر کے بھیجا ہے، تو یہ عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی، نبی کے معنی علم غیب جاننے والا ہوتا ہے، یہ عقیدہ لازمی ہے۔ یا ایھا النبی پڑھے، علم غیب مصطفیٰ کا انکار کرے تو وہ قرآن کا ماننے والا ہی تو یہ آیات ناسخ ہے، چاہے وہ عقیدے کی بات آئے، چاہے وہ اعمال کی بات آئے، چاہے امر بالمعروف کی بات آئے، چاہے نہی عن المنکر کی بات آئے، شراب نہ پینے کا حکم آیا، جوا نہ کھیلنے کا حکم آیا، زنا نہ کرنے کا حکم آیا، یعنی قرآن میں جن گناہوں سے بچنے کا حکم آیا لازم ہے ہم پر، اب وہ کام نہ کریں، جن کے کرنے کا حکم آیا وہ ہم کریں۔ عقائد کا معاملہ ہو، عمل کا معاملہ ہو، وہ آیات ناسخ کہتے ہیں تو اس پر لازمی ہے، اس کی تلاوت بھی ہوتی ہے، اس پر عمل بھی ہوتا ہے۔ اب کچھ آیات ہیں، ان آیات کو آیات منسوخ کہتے ہیں۔ میری باتیں آپ کے پلے پڑ رہی نا؟ میں کوئی ایسی اردو تو اس میں استعمال نہیں کرتا کہ آپ نہیں سمجھیں، کیونکہ اگر ایسی بات ہو جو آپ کے سمجھ میں نہ آئے تو اس کا مطلب نہیں ہے۔ میں تو ویسے بڑا عالم بھی نہیں ہوں، عالم بھی نہیں ہوں، ایک طالب علم ہوں، لیکن پھر بھی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، نہ سمجھ میں آئے تو آپ کبھی بھی مجھے پھر بھی پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آیات منسوخ یعنی تقریر کا مطلب علم کا لوہا بیٹھانا نہیں ہوتا ہے۔ یہ تقریروں کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ سمجھنا اور سمجھانا مقصد ہوتا ہے۔ ہم سے بھی اونچی اونچی جھاڑ کے چلے جائیں اور آپ ادھر کان سے سنا اس کان سے نکال دیے تو بھی اچھا نہیں ہے، یہ آپ کے اوپر ہی سے کہ آپ کچھ سمجھ ہی نہیں رہے ہیں اور میں صرف چلا رہا ہوں، تو چلانے کا نام تو تقریر نہیں نہ ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ کچھ محبت کی باتیں آتی ہیں تو ایمان آدمی کا جوش مارتا ہے تو وہ جوش میں آ جاتا ہے، کبھی چلا کر بول بھی لیتے ہیں، الگ بات ہے۔ اس کا مقصد نہیں ہے کہ وہ تقریر کا روح جمانا مقصد ہوتا ہے یا علم کا لوہا بنانا مقصد ہوتا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ بات سمجھنا ضروری ہے، ہم جو بات کریں وہ سمجھ میں آئے وہ ضروری ہے۔ تو آیات ناسخ اور آیات منسوخ، منسوخ آیات کی بھی دو قسمیں ہیں۔ کچھ آیات منسوخ تو وہ ہیں جو ابھی قرآن میں ہے ہی نہیں، نازل ہوئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اسے اٹھا لیا، اس کی تلاوت بھی نہیں ہے اور اس پر عمل بھی نہیں ہے۔ اور کچھ آیات منسوخ وہ ہیں جن کی تلاوت جاری ہے، جو تلاوت اس کی رکھی گئی ہے جاری، لیکن ان احکام پر عمل نہیں ہے، وہ احکام اٹھا لیے۔ اب اس کے علاوہ بہت ساری باتیں ہیں جس قرآن کو سمجھنے کے لیے جاننا ضروری ہے۔ اب باتیں اتنی باتیں جو میں آپ کو صحیح طور سے جیسا چاہیے اس طریقے سے اس چھوٹی سی نشست میں سمجھا نہیں سکتا، لیکن جو بڑی بڑی باتیں تھی پیش کی۔ اب آپ سمجھئے وہ وسیم رضوی جس کی داڑھی کا ٹھکانہ نہیں،
جس کا لباس کا ٹھکانہ نہیں ہے، علم سے بالکل پورا ہے، ایسا شخص اگر کورٹ میں اس طریقے کی بات کر دے اور عرضی پیش کر دے وہ کہ 26 آیتوں کو جو ہے نکال دیا جائے معاذ اللہ، اور بہتان تراشے صحابہ اکرام پر کہ یہ ابو بکر صدیق نے، فاروق اعظم نے، عثمان غنی نے اپنی طرف سے پیش کر دیے معاذ اللہ رب العالمین، تو اس طریقے کے عقائد سے مسلمانوں کو گمراہ کرنا یہ ایسے لوگوں کا جو ہے وہ وتیرہ رہا ہے۔ ہم چونکہ اہل سنت والجماعت ہیں، ہم اصحاب اکرام کی بھی تعظیم کرتے ہیں، اہل بیت کی بھی تعظیم کرتے ہیں۔ ہمارے پاس جو قرآن موجود ہے ویسا ہی قرآن ہے جیسا اللہ نے نازل فرمایا تھا۔ سمجھ گیا؟ ایک لفظ کیا، ایک نقطے کا بھی فیر نہیں، ایک نقطے کا بھی فیر نہیں ہے، نہ ہوا ہے نہ ہوگا، نہ کوئی کر سکتا ہے، اس لیے کہ اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم پر لیا۔ اب اس بات کو آپ سمجھ چکے، اب دیکھیں قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن کہ اب دوسری ایک سمجھ، قرآن کی جو آیتیں ہیں، کچھ آیتیں تو وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یوں ہی نازل کیا، اور کچھ آیات ایسی ہیں جو موقع بموقع اللہ نے نازل فرمایا، کوئی مسئلہ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے نازل کر دی، تو کسی وجہ سے قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، تو ان آیات کی شان نزول ہے۔ تفسیر کی دنیا میں اسے کیا کہتے ہیں؟ آپ بولیے کیا کہتے ہیں؟ شان نزول۔ شان نزول کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کس وجہ سے یہ آیت یا یہ سورہ نازل ہوئی، سمجھا؟ تو میں نے جو دعائیں تلاوت کی ان آیت کی شان نزول آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اب میری تفسیر شروع ہے، سارے باتیں سمجھ گیا؟ حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما بیمار ہو گئے، حسنین کریمین بیمار ہو گئے، اللہ کے رسول احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی ایسا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ کے لیے نظر مانو، اللہ کے لیے نظر مانو کہ اللہ حسنین کریمین کو شفا دے دے تو فلا عمل کرو گے۔ حضرت علی نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ، ہم ضرور نظر کرتے ہیں۔ ہم نظر مانی، ہم بھی منتیں کرتے ہیں، لیکن ہم آسان منتیں کرتے ہیں، منت کرنے میں مردوں سے زیادہ عورتوں کا حصہ رہا ہے، اور وہ عورتیں صرف بکرے کی منتیں کرتی ہیں، یہ ہو جائے تو اتنے بکرے، یہ ہو جائے تو اتنے بکرے، اتنی نیاز، پیسہ تو اسے کمانا ہے، محنت کریں گے معاذ اللہ۔ کاش کی ہماری عورتیں بکروں کی جگہ یہ نظر مانتی کہ اگر ہمارا یہ کام ہو جائے تو ہم 2 رکعت نماز نفل پڑھیں گے، کاش یہ منتیں کرتی کہ یہ کام ہو جائے تو ہم اتنے روزے رکھیں گے، یہ ہو جائے تو اتنا پارہ قرآن پڑھیں گے، اتنے درود شریف پڑھیں گی، وغیرہ وغیرہ آسان عمل جس سے کام بھی ہو جائے، ثواب بھی ملے اور شوہر کو تکلیف بھی نہ ہو۔ لیکن نہیں، یہ تو نہیں، یہ بکرے کی منتیں ہوں گی، شوہر کو تکلیف بھی ہو، ثواب بھی جیسا چاہیے ویسا نہ ملے، اور طرح طرح کی بات ہے۔ تو اہل بیت سے محبت کرنے کی ایک دلیل یہ بھی ہے نا کہ ان کے طرز عمل پر عمل کریں۔ یہ کہ اہل بیت پاک کے یہاں اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو وہ بھی منتیں کرتی ہیں، وہ بھی نظر مانتے ہیں، اسی نظر مانی ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا علی نظر کیوں نہیں مانتے؟ حضرت علی جب نظر ماننے لگے، حضرت خاتون جنت بھی اس نظر میں شامل ہو گئی، اس نظر کے اندر ان کی ایک کنیز تھی جن کا نام فضہ تھا، وہ بھی شامل ہو گئی۔ اب یہ تینوں نے مل کر یہ نظر مانی، اے اللہ حسنین کریمین کو بیماری سے شفا عطا فرما دے، ہم نظر مانتے ہیں انہیں شفا ملی، ہم 3 دن تجھے راضی کرنے کے لیے 3 روزے رکھیں گے۔ اللہ سبحان اللہ، ایسی نظریں مانے اللہ۔
نظر مان لی، اللہ تعالیٰ نے حسین کریمین کو شفا عطا فرما دی. سحری کسی طریقے سے کی، افطار کرنے کے لیے گھر میں کچھ موجود نہیں. ماں خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا نے شمعون یہودی کے پاس قرض کے طور پر کچھ جو کا آٹا منگوایا. شمعون یہودی نے جو کا آٹا قرض کے طور پر دے دیا. اہل بیت پاک کے گھر روزہ افطار کرنے کے لیے دسترخوان بڑا نہیں بچھائے کہ جس میں انگور، سیب، کیلے اور طرح طرح کے پھل فروٹ ہوں، طرح طرح کے نمکین ہو، مرغ بھی ہو، مسلم بھی ہو، مٹن بھی ہو، طرح طرح کی غذائیات ہو، لذت کی چیزیں ہو. ایسا تو کچھ نہیں ہے. قرضے کے طور پر صرف جو کا آٹا منگوایا گیا ہے. اب افطار سے پہلے ماں خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا اپنے پاکیزہ اور مبارک ہاتھوں سے روٹیاں پکا رہی. ان روٹیوں کا کیا کہنا جس کو میرے پاکیزہ ماں خاتون جنت کے مبارک ہاتھ لگے. دسترخوان بچھ گیا ہے، روٹیاں پک گئی ہیں. ان قریب کچھ ہی دیر میں مؤذن اذان کہنے والا ہے اور افطار کا وقت قریب ہے. اہل بیت پاک کے وہ نفوس قدسیہ جو ہے اپنا روزہ افطار کر لے. روزہ افطاری سے کچھ پہلے ایک سائل آتا ہے، آواز دیتا ہے، اے نبی کے گھر والوں، اللہ کے نام پر کچھ دے دو. میں مسکین ہوں. جیسے یہ آواز علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں میں ٹکرائی، وہ آواز خاتون جنت کے کانوں میں ٹکرائی، وہ آواز حضرت فدہ کے کانوں میں ٹکرائی. حضرت علی نے آواز سنی، اپنی حصے کی روٹی اٹھا لی اور فدہ کو دے دیا. کہا جاؤ میں روزہ پانی سے افطار کر دیتا ہوں، میرے گھر پہ اللہ کے نام سے کوئی صدا دے اسے میں واپس بھیج دو. یہ اہل بیت کے گھر کا طریقہ نہیں ہے. علی مرتضیٰ نے روٹی دی. خاتون جنت عرض کرتی ہے، میرے سردار اگر اجازت دے تو میں اپنے حصے کی روٹی بھی دے دوں. کیوں نہ ہو، یہ بھی تو رحمت للعالمین کی تربیت یافتہ ہیں، وہ کیسے پیچھے رہ سکتی ہیں. حضرت علی نے کہا بہت اچھا، مجھے خوشی ہوگی. مجھے اللہ تعالیٰ نے ایسی بیوی عطا فرمائی جو فاقہ کشی کے دور میں بھی سخاوت کے جوہر نمایاں کر رہی ہے. گھر میں کچھ موجود ہو تو دینا آسان ہے، لیکن خود بھوکے رہ کر کسی کو کھلانا یہ کسی کا حصہ نہیں، یہ تو اہل بیت پاک ہی کا حصہ ہے. خود بھوکے رہ کر اوروں کو کھلاتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے. اللہ اکبر. حضرت علی نے اپنے حصے کی روٹی دے دی، خاتون جنت نے بھی اپنے حصے کی روٹی دے دی. جب فدہ کے ہاتھ میں 2 روٹیاں دی گئی، فدہ عرض کرنے لگی، دست بستہ کھڑی ہو گئی، عرض کرنے لگی میرے آقا، میری ملکہ. حضرت علی حضرت خاتون جنت سے عرض کرنے لگی، اے میرے آقا، اے ہماری ملکہ، اگر اجازت دے تو میں اپنے حصے کی روٹی بھی اس مانگنے والے کو اللہ کے نام پر دے دوں. حضرت علی نے فرمایا فدہ، تجھ پر تو ضروری نہیں کہ تو ایسی سخاوت کرے، تجھے ایسی سخاوت کرنے کی کیا ضرورت محسوس ہوئی، تجھے ایسا کیا خیال آ گیا کہ تو نے اپنے حصے کی روٹی دینا پسند کیا. حضرت فدہ نے جو جواب دیا سونے کے حرفوں سے لکھنے کے قابل ہے. عرض کرتی ہے آپ کی سیرت کا ایک
ایک ایک گوشہ لکھا جائے گا. جب یہ لکھا جائے اہل بیت پاک سخاوت کے دھنی تھے تو یہ لکھا جائے کہ علی کا صرف گھرانہ سخی نہیں ہے, علی کے غلام بھی سخی ہوا کرتے ہیں. علی کے غلام بھی سخی ہوا کرتے ہیں. اللہ. اب یہ معاملہ زمین پر ہو رہا ہے, یہ اس گھر میں معاملہ ہو رہا ہے جو زمین پر سب سے مقدس اور مطہر گھر ہے. اس گھر میں یہ معاملہ ہو رہا ہے جس گھر میں صاحب قرآن کی پیاری بیٹی جلوہ گر ہے. اس گھر میں معاملہ ہو رہا ہے جس گھر میں رازدار قرآن موجود ہے. اس گھر میں یہ معاملہ ہو رہا ہے جس گھر میں قرآن کے محافظین تشریف فرما ہے. معاملہ ہو رہا ہے. آسمان کے فرشتے بھی دیکھ کر فخر کر رہے ہیں. معصوم فرشتوں کے دل ہل گئے. یہ کیسے لوگ ہیں جن کے گھر میں تو کچھ نہیں لیکن پھر بھی وہ اللہ کے نام پر مانگنے والے کو واپس نہیں لاتے. فرشتوں میں یہ صرف چرچا ہو رہی تھی, تذکرے ہو رہے تھے. یعنی آج منجدن پاک کی محفل آسمانوں کے اندر سجی ہوئی ہے. جبریل امین علی کا تذکرہ کر رہے ہیں. حضرت میکائیل ماں خاتون جنت کا تذکرہ کر رہے ہیں. اسرافیل و اسرائیل حسنین کریمین کے تذکرے کر رہے ہیں. اور سارے آسمان کے فرشتے اس کنیز اہل بیت کا تذکرہ کر رہے ہیں. لذدار ہے یہ. مل کر زور سے سبحان اللہ. زمین پر ہونے والے معاملات کا چرچا, اس کا تذکرہ, اس کا ذکر آسمان کی دنیا میں فرشتوں میں جب ہونے لگتا ہے, اچانک لامکان سے آواز آتی ہے, یا جبرائیل. جبرائیل عرض کرتے ہیں لبیک یا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تمہیں وہ نظر نہیں آ رہا ہے جو تمام فرشتوں کو نظر آ رہا ہے. الہ العالمین ہم وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں جو تو ہمیں کہنا چاہتا ہے. فرشتوں میں ان کا ذکر ہو رہا ہے تاکہ پھر جاؤ نا ان مقدس ہستیوں کے شان میں تمہیں 2 آیتیں دیتا ہوں, وہ لے کر کے جاؤ نا. اس وقت یہ 2 آیتیں نازل ہوتی ہیں. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. ہاں زمین والوں سنو, اس زمین پر کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں بھوکوں کو, مسکین کو, یتیم کو, قیدیوں کو. یعنی 3 دن تک قرضے پر لیے ہوئے آٹوں سے روٹیاں بنائی جاتی ہیں, اور تینوں دن اللہ کے نام پر مانگنے کے لیے کوئی سائل آ جاتا ہے. پہلے مسکین آتا ہے, پھر یتیم آتا ہے, پھر قیدی آتا ہے. تینوں دن حضرت علی خاتون جنت اور حضرت فدہ صرف پانی سے روزہ افطار کرتے ہیں.
نازل فرما کہ یہ ایسے نفوس قدسیہ ہیں جو کھانا کھلاتے ہیں مسکینوں کو، یتیموں کو، قیدیوں کو، اور کھانا کھلانے میں ان کی جو نیت ہے اس کو بھی اللہ ذکر فرماتا ہے کہ لوگ کھانا کھلاتے ہیں تو ان کی کچھ نہ کچھ وجہ ہوا کرتی ہے، کبھی احسان کا بدلہ چکانے کے لیے، کبھی احسان جتانے کے لیے، کبھی شہرت کے لیے، کبھی شکریہ ادا کریں اس لیے، یعنی کئی وجوہات ہوتے ہیں۔ آج کے دور میں خدمتیں بھی بے لیس نہیں ہوا کرتی، لیکن قرآن ان مقدس ہستیوں کے دلوں کے اندر جو خشوع اور خضوع ہے، ان کے دلوں کے جو حالات ہیں، ان کی جو پاکیزہ نیت ہے، ان کو اللہ تعالیٰ ذکر فرماتا ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ، وہ کھانا صرف اس لیے کھلاتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اس کے بدلے میں وہ نہ اس کا کچھ بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ چاہتے ہیں۔ تو یہ آیت کا شان نزول، تو قرآن شریف کو سمجھنے کے لیے آیات کا شان نزول کا جاننا بھی ضروری ہے۔ تو جس کو یہ ساری چیزیں پتہ نہ ہو اسے کیا پتا کہ کون آیتیں ایسی ہیں جو رکھی جائیں، کون ایسی آیتیں معاذ اللہ نکالی جائیں۔ پہلے علم تو حاصل کرو، پہلے بیٹھو تو صحیح کسی افجی کے رضا کے پاس، تو تمہیں پتا چلے کہ قرآن میں کیا ہے، قرآن میں کیا ہے، تمہیں پتا چلے۔ قرآن اللہ کی ایک عظیم الشان کتاب ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے صرف اور صرف اپنی حمد کے ساتھ اپنے محبوب کی نعت بیان فرمائی ہے۔ درود پاک پر اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو دوستو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہم کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت زیادہ تعریف بیان فرمائی، اور تعریفوں میں خصوصی طور پر یہ حدیث جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ حسین منی وانا من الحسین، یعنی حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ بلکہ احادیث کریمہ میں سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ایسے فضائل و کمالات بیان ہوئے ہیں کہ ہم حیران رہ جاتے ہیں کہ امام پاک کا کتنا بڑا مقام ہوا۔ اللہ، صحابہ کرام ہمیشہ اس کوشش میں رہا کرتے تھے کہ کسی طرح ہمیں اہل بیت پاک کی خدمت نصیب ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت یہ کتنی بڑی دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے خوش نصیب بندوں کے دلوں کو امام حسین کی محبت عطا فرماتا ہے۔ جس کے دل میں امام حسین کی محبت ہے وہ یہ سمجھے کہ وہ خوش نصیب دل ہے۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ ہر عاشق حسین محبوب خدا ہے تو یہ بیجا نہ ہو بلکہ بجا۔ لفظ ایسے نا زیر زبر میں معنی بدل جاتے ہیں، اس بستی بڑی کو کیا پتا ہے؟ بجا اور بیجا، بیجا کا مطلب ہوتا ہے غلط اور بجا کا معنی صحیح۔ زیر و زبر کا فرق ہے نا، قال اور قل میں بھی فرق ہے۔ اصل میں قال کیا تھا؟ اقوالا تھا۔ قال کیوں ہوا؟ پوچھو، جو علم رکھتے ہیں نحو صرف کا اسے پتا ہے کہ زیر کیسے بدلتے ہیں، زبر کیسے بدلتے ہیں، پیش کیسے بدلتے ہیں، اور زبر کا نام فتح رکھ دیا۔ ہم الحمدللہ زبر ہے، ہمیشہ ہماری فتح ہی ہوا الحمدللہ۔ ہاں، زبر کو فتح کہتے ہیں۔
بہرحال زیر زبر اور پیش جو جس کو کہا جاتا ہے نا اس میں بھی اسرار و رموز ہے، علم کا خزانہ ہے اس میں کہ پیش کو پیش کیوں کہا جاتا ہے، زبر کو زبر کیوں کہا جاتا ہے، زیر کو زیر کیوں کہا جاتا ہے۔ مفسر اکرام نے اس کی بڑی تفسیر بیان کی ہیں، جو صوفیاء اکرام ہیں جن کو اللہ نے علوم معارفت سے نوازا۔ بہرحال تو میں کیا عرض کر رہا تھا، امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی محبت آدمی کو محبوب خدا بنا۔ حدیث پاک میں صحابہ اکرام علیہم الرضوان روایت کرتے ہیں، ایک مرتبہ اچانک آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا بچہ نظر نہیں آتا، میرا بچہ کہاں ہے، میرا بچہ کہاں ہے؟ لوگ سمجھ گئے، صحابہ اکرام سمجھ گئے میرے بچے سے مراد مدینے کا اور کوئی بچہ نہیں ہے، اس بچے سے مراد کوئی ہے تو وہ امام حسین ہے۔ اتنے میں دوڑتے ہوئے سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور آ کر کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بیٹھ گئے، اپنے مبارک ننھے منھے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک سے کھیلنے لگے اور پینوں سے یہ اوپر چڑھنے لگے، داڑھی سے کھیلنے لگے، یہاں تک کہ امام حسین کا منہ حضور کے منہ سے لگ گیا۔ میرے آقا نے محبت سے حسین پاک کے منہ کو چوم لیا۔ میرے آقا نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک منہ کو چوم لیا اور چومنے کے بعد آنکھیں ایسی لگ رہی تھی کوئی اشک بار ہیں، اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں مولا کریم یہ حسین ہے۔ اللہ کو تو سب کچھ معلوم ہے لیکن تقاضا کیا، الہ العالمین یہ حسین ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر، میں اس سے محبت کرتا ہوں اے اللہ تو بھی اس سے محبت کر۔ الہ العالمین ساتھ ہی ساتھ میری التجا یہ بھی سن لے، جو حسین سے محبت کرے اس سے بھی تو محبت کر۔ پتا چلا محب حسین محبوب خدا ہوا کرتا، حسین سے محبت کرنے والا ولی اللہ بن جاتا ہے۔ اولیاء کو کیا کہا جاتا ہے؟ محبوب خدا ہی کہتے ہیں نا۔ محبوب خدا کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے ولی کو کہتے ہیں۔ حسین سے جو محبت کرتا ہے وہ اللہ کے اولیاء میں اس کا شمار ہو جاتا ہے۔ آپ لوگ ان الفاظ کو محبت کریں، حقیقت کہیں یا فتوے لگائیں، میں تو حدیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں۔ حسین سے محبت کرنے والوں سے تو محبت کی ہی جاتی ہے، لیکن ان لوگوں سے بھی محبت کی جاتی ہے جو حسین پاک سے صرف نہیں، وہ دھول، وہ خاک جس سے امام حسین کے تلووں سے نسبت حاصل ہو جائے۔ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی شریف سے نماز پڑھ کے نکل رہے ہیں، کچھ دیر چلے تو کچھ بچوں کو دیکھا آپس میں کھیل رہے ہیں۔ بچے تو کھیلتے رہتے ہیں نا، بچوں کا کام ہی کھیلنا، تو کھیل سے رکنا بھی نہیں چاہیے، ضروری ہے۔ بچے کھیل رہے تھے، صحابہ کرام روایت کرتے ہیں ان کھیلنے والے بچوں کی طرف مدنی آقا تاجدار ختم نبوت رحمت للعالمین خاتم النبیین سید المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا، اور جب دیکھا اچانک ایک بچے پر نظر پڑی جو ظاہری طور پر کوئی خوبصورت نظر نہیں آتا تھا، کوئی حسین و جمیل اس کے کپڑے نہ تھے، وہ بھی عام بچوں کی طرح بچہ تھا، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کو چھوڑ کر اس بچے کے پاس تشریف لے گئے۔ اگر تم چاہتے ہو حضور تمہارے پاس آئے، اگر تم چاہتے ہو
حضور تمہارے پاس آئے، سچے دل سے حسین پاک سے محبت کرو. پھر تمہیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ سنا ہے ہر عاشق کے گھر آپ تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ. حضور خود ہی تشریف لائے. جس دل میں حسین ہوتا ہے اس دل میں آقا ہوتا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بچے کے پاس تشریف لائے، اس بچے کے دونوں ہاتھ کو پکڑا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک نبوت والے مبارک ہاتھوں سے اس بچے کو یوں اٹھا لیا، اپنے سینے سے چمٹا لیا، اس کی پیشانی کو چم لیا اور پھر اسے رکھ دیا. مسکرا کر میرے آقا چلنے لگے. صحابہ اکرام اس پوزیشن کو دیکھ رہے تھے. بچے تو بہت سارے تھے جو کھیل رہے تھے. ان بچوں میں کوئی ایسے بھی بچے تھے جو اس سے زیادہ خوبصورت تھے، ان سے اچھے کپڑے پہنے ہوئے اور صاف ستھرے بھی تھے نا. لیکن یہ حضور نے صرف ایک بچے کو اٹھایا، ایک ہی بچے کو چوما اور تشریف لے گئے. صحابہ اکرام عرض کرنے لگے فداک ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ کے رسول، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان. کیا بات ہے، ان کھیلنے والے بچوں میں آپ نے صرف ایک بچے کو اٹھایا، اسے چوما بھی، اس نے محبت سے پیش آئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حق تو نہیں ہے ہمیں، لیکن کیا ہم جان سکتے ہیں اس میں ایسی کیا خصوصیت تھی جس کی وجہ سے اس کو اتنی عزت افزائی کی گئی؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم کیا جانو، یہ بچہ عام بچوں جیسا نہیں، یہ بچہ ان عام بچوں جیسا نہیں، یہ ایک خاص بچہ ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بچے میں ایسی کیا خصوصیت ہے؟ کہا تم حسین کو جانتے ہو؟ تم حسین کو جانتے ہو؟ صحابہ عرض کرنے لگے مدینے میں کون ایسا ہے جو حسین کو نہ جانتا ہو؟ کہا تو پھر سنو، یہ وہ بچہ ہے جو حسین کا دوست ہے. یہ وہ بچہ ہے جو حسین کا دوست ہے، حسین کے ساتھ کھیلتا بھی ہے، لیکن عام بچوں کی طرح نہیں کھیلتا جس طرح دوسرے کھیلتے ہیں. صحابہ عرض کرتے اس کے کھیلنے کا انداز کیا ہے؟ کہا حسین کے پیچھے پیچھے رہتا ہے، جہاں حسین کا قدم پڑتا ہے اس کی خاک کو اٹھاتا ہے، اپنے چہرے پر ملتا ہے، اسے چوم لیا کرتا ہے. اس لیے میں اس بچے سے پیار کرتا ہوں جو حسین سے محبت کرتا ہے. اور سنو، میں صرف اس سے محبت ہی نہیں کرتا، قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا اور اس کی محبت کی وجہ سے اس کے والدین کو بھی بخشوا کر جنت میں داخل کروں گا. جو حسین سے محبت کرتا ہے حقیقت میں وہی محبوب خدا ہے. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو کچھ بیان ہوا کسی میں کیا اس میں کوئی غلطی ہو آپ سب کو گواہ بنا کر میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیۃ واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. برحمتک یا ارحم الراحمین. کھڑے ہو کر سلام.